السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک بات بہت واضح تھی کہ 3-4 سال جو آپ نے اقتصادی میدان کے اندر کارکردگی دکھائی اس کی سزا آپ کو ووٹ کے اوپر جاتے ہوئے ملے ہی ملے۔ وہ انتخابات جب بھی ہوتے، جنرل الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ یہ جائیں گے تو ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور پور گورننس جیسے مسائل کے باعث عوام سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ ووٹ دیتے ہوئے ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے ان آفس کیا پرفارمنس دکھائی۔ لیکن جنرل الیکشنز تو جب ہوں گے تو تب ہوں گے، لیکن بلدیاتی انتخابات اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر اس کے نتیجے ان کے حق میں اتنے برے آئے، یہ توقع شاید بہت تھوڑے لوگوں کی تھی۔ عام طور پر خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹرانگ ہولڈ ہے کے پی کے، یہاں سے یہ جیتیں گے۔ کچھ نشستوں سے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سے جے یو آئی ایک آدھ سیٹ نکال لے، وہ یہ پوٹوہار والی بیلٹ ٹریڈیشنلی مسلم لیگ کی رہی ہے تو ایک آدھ نشست وہ جیت لیں، اے این پی کہیں سے ایک آدھ پاکٹ سے وہ اپنی سیٹ مار لے، لیکن یہ کہ جے یو آئی لیڈ کرتی ہے آپ کو نظر آئے، یہ ایک سرپرائز ہے جو بلدیاتی انتخابات کے ابھی تک جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، یہ غیر سرکاری ابھی غیر حتمی نتائج ہیں، کیونکہ کمپائلیشنز کے بعد الیکشن کمیشن نے رزلٹس ابھی اپلوڈ کرنے شروع کیے ہیں تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف کے پی بلدیاتی الیکشنز میں لیڈ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی شکست کھا چکی ہے۔ حتمی نتیجہ جو بھی ہو، لیکن اتنی نشستیں ان کے نیچے سے نکل گئی ہیں اور وہ واضح لیڈ سے نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف اور اے این پی ان سے مد مقابل جو دو بڑی جماعتیں وہاں نظر آتی ہیں وہ ان کو شکست دینے میں واضح طور پر کامیاب نظر آتی ہیں۔ ایک فیکٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو کیوں شکست ہوئی تو وہ مہنگائی ہے، اور یہ وہی مہنگائی ہے جس کے اوپر وزیر اعظم سے لے کر تمام وفاقی وزراء، وہ میڈیا اور اپوزیشن کے لوگوں کا وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان تو دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ یہ تو لوگ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ مہنگائی تو دنیا باقی میں، پاکستان میں تو مہنگائی کبھی ہوئی نہیں ہے، پاکستان تو سب سے سستا ہے۔ تمام وزراء بھی یہی کہیں گے، یہاں نہ گیس کی شارٹیج ہے، نہ یہاں مہنگائی ہے، نہ کبھی یہاں آٹا شارٹ ہوا ہے، نہ چینی شارٹ ہوئی ہے۔ لیکن کے پی کے انتخابات کے اندر جہاں پچھلے 8-9 سال سے تواتر سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ والی حکومت بڑی واضح اکثریت والی حکومت ہے جس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بھی اپنا، وزیر بھی اپنا، کوئی چیلنج کرنے والی دوسری جماعت بھی نہیں ہے، وہاں پر مار پیٹی ہے۔ اور مار پیٹنے کی آپ تفصیل اگر دیکھیں، میئر پشاور، اس سے شاید میرے خیال میں زیادہ ایک ہزیمت انگیز شکست اور نہیں ہو سکتی کوئی۔ زبیر علی جے یو آئی، فضل الرحمان میئر پشاور کے انتخاب میں واضح لیڈ کے ساتھ 62,388 ووٹ ان کے، اور رضوان خان پی ٹی آئی 50,000 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پارٹی کے امیدوار نے 45,000 ووٹ لیے اور وہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ میئر مردان حمایت اللہ معیار 56,458 ووٹ لے کر لیڈ کر رہے ہیں، اور مولانا امانت حقانی جے یو آئی ایف سے دوسرے نمبر پر ہیں، 49,938 ووٹس، اور پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے 30,000 ووٹس کے ساتھ۔ میئر کوہاٹ یہاں سے بھی جے یو آئی ایف قاری شیر زمان لیڈ کر رہے ہیں 34,434 ووٹس کے ساتھ۔ شفیع اللہ جان آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں، اور سلمان شنواری پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر۔ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے، تیسرے نمبر پر ہے، تو پی ٹی آئی سیریسلی سول سرچنگ کی ضرورت ہے۔ چور ڈاکو اپوزیشن کو پہلے سال آپ کہہ سکتے ہیں، پاکستان ڈبو دیا پہلے سال، آپ بتائیے کہ یہ ماضی کی حکومتیں تھیں انہوں نے ڈبو دیا، دوسرے سال اپنا پروگرام بتائیے، تیسرے سال اپنی کارکردگی بتائیے، اور چوتھے سال اگر آپ کچھ نہیں کر پائے تو پھر لمحہ فکریہ، اور یہ لمحہ فکریہ کا ابھی سامنا ہے۔ جو مین لیڈرز ہیں، سینٹرل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی، وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور اپنے علاقے سے بلدیاتی الیکشن ان کی پارٹی ہار چکی ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان، یہ بھی اپنے علاقے سے ان کی بھی صوبائی جو نیچے بلدیاتی الیکشن ہے ہار چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترکئی، وزیر دفاع پرویز کھٹک، ان کا مکسڈ ہے، 2 سے ان کے جیت رہے ہیں اور 1 سے ہار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی عمر ایوب، ان کے نیچے سے جو دونوں تحصیلیں ہیں وہ ابھی تک کا جو غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق یہ ہار رہے ہیں۔ شہریار افریدی یہ بھی ہار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب کوہاٹ سے شکست کھا گئے، اور ایک افسوسناک واقعہ جو قابل مذمت ہے ان کے اوپر اٹیک کا بھی ہوا اسی علاقے میں۔ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے ٹانگ سے حبیب اللہ کنڈی، یہ بھی اپنی جگہ سے ہار رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے انور تاج شب قدر، یہ بھی اپنے علاقے سے ہار رہے ہیں۔ باقی لمبی فہرست ہے ابھی تک جو ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو جے یو آئی ایف میئر کے 2 انتخابات تقریباً یہ جیتنے کے قریب ہیں، تحریک انصاف کے پاس 1 بھی نہیں ہے، اے این پی کے پاس 1 ہے، اور اسی طریقے سے تحصیل چیئرمین ایف 16 میں لیڈ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی 14 میں لیڈ کر رہی ہے، اے این پی 7، انڈیپینڈنٹ 8، پی ایم ایل این 3، جماعت اسلامی 2،
پیپلز پارٹی اور ٹی آئی پی یہ ایک پہ ہیں دونوں ابھی ہمارے سامنے جو بھی نتیجہ نظر آتا ہے. جو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شرکا ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں پھر ان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف سے اور طلال چودھری پی ایم ایل این سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کو پہلے ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں پرائم منسٹر سے لے کر پی ٹی آئی کے پی کے کی لیڈرشپ تک الیکشنز اور پاکستان میں مہنگائی. دکھائیے گا جی. پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے. چائے ہماری مہنگی ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستا ملک ہیں. اور 3 روپے قیمت ہے، 7 روپے ہو گئی تو کیا قیمت آ گئی. ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا. اور اب تو ویسے بھی صحت کارڈ کے بعد یہ ایشو ختم ہو گیا. اب تو آپ دوائیاں علاج جو ہے وہ آپ کا ویسے ہی ادھر سے فری ہے، اس میں کیا پرابلم. یہ کہنا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ غلط ہے. بے روزگاری نہیں بڑھ رہی کیونکہ معیشت بہت تیزی سے اس تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے. دوسری طرف یہ کہنا کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی کسی ناکامی کی وجہ ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف رکھتا ہے. جو مہنگائی جو کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہم پہ پڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سب سے جو ہمیں مشکلات رہی وہ مہنگائی کی وجہ سے رہی ہے. دیکھیں زیادہ تر تو یہی ایک ہی وجہ ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہے اور یہی ایک وجہ ہے. اور مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں. زرتاج آپ سے آغاز کروں گا. آپ کے خیال میں کیا سنگل میجر فیکٹر ایسا ہے جس کی بنا کے اوپر لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دینا پسند نہیں کیا، ترجیحی طور پر دوسری جماعتیں برتری حاصل کر دیں؟ تھینک یو ملک ندیم صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں نے انٹرو تو آپ کا نہیں سنا لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے محمود خان صاحب کو، ہماری گورنمنٹ کو میں تو مبارکباد دیتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں اور مہنگائی پوری دنیا میں چلی ہے اس کے باوجود. کمال ہے آپ کا، ویسے ہمت ہے آپ کی. اب آپ پورا میرا آرگیو جی میری بہت ہمت ہے اور مجھے فخر ہے کہ پی کے ایک ایسی حکومت ہے ہماری حکومت کہ جس نے مہنگائی کے باوجود جا کے پوری دنیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود اتنے مشکل حالات کے اندر تحصیل سطح کے اوپر ایک ایسا قانون بنایا جس میں ڈائریکٹ لوگ جو ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، ووٹ دے سکیں اور کامیاب انہوں نے الیکشن کروایا. کہ حکومت میں حکومت میں ہوتے ہوئے بڑے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلے کروا دیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ جو مرضی رزلٹ آئے ہم لوگوں نے نچلی سطح پہ عوام کو جو ہے وہ اقتدار فنڈز منتقل کرنے ہیں. یقین کریں ملک صاحب، اگر آپ جو مجھ سے مرضی سوال کریں لیکن آنسر تو میں اپنی ہی مرضی کا کروں گی، کیونکہ میں تو آپ کو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ نچلی سطح پہ جو ہے وہ تحصیل سطح پہ لوگوں کو ووٹ کا حق دے دیا اور ہم ہارے بالکل نہیں ہیں. سیاسی لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سیاسی لوگوں کو اچھے سے بات کہنی چاہیے. آپ لوگ اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں، ان کا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی آگے دینا ہے، لیکن جو نتائج ہیں اس میں آپ اس وقت شکست کھا چکے ہیں. آپ کے پارٹ لوگ ایک دوسرے کو ایسا نہیں ہے. یہی بات ہے. میں اگر آپ میرا پورا آرگیومنٹ سن لیں گے نا، محمود جان کا بیان دیکھ لیں پہلے. میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا. میرا اپنا ایم این اے نور عالم خان جو اوپنلی جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ اپنے بردر ان لا کو اوپنلی سپورٹ کر رہا تھا. میرا ایڈجسنٹ ایم پی اے ارباب وسیم حیات آزاد امیدوار کو اوپن سپورٹ کر رہا تھا. تو جو بیٹ پہ الیکشن لڑیں، جن کو بیٹ نے عزت دی ہے، وہ کچھ روپوں کے لیے اپنے مقاصد کے لیے وہ بک گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. میں عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، ان کو میں نے کہا بھی تھا جب پشاور میں آتے کہ یہ پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں، یہ پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں. کیا وجہ ہے زرتاج کے پی کے لوگوں نے کیوں نہیں تحریک انصاف کو ووٹ دیا؟ وجہ بتائیں گے آپ مجھے، پھر میں جاؤں گا ان کی طرف، دوسرے مہمان کی طرف. ملک صاحب 8:15 ہو گئے. اگر آپ کائنڈلی صرف میرا 3 منٹ آرگیومنٹ سن لیں تو آپ ضرور دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو زبردست جیت ہوئی ہے، ابھی فل ریزلٹس نہیں آئے. ہر شہر کا سینیریو، ہر تحصیل کا، ذات برادری کا اور ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے تحصیل سطح پہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ ہمیں بلدیات کو نیچے لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے، اس میں کے پی کے جو ہے اس میں کامیاب ہوا ہے. رزلٹ ابھی مزید آ رہے ہیں. ہماری پارٹی بھی اور جمعیت العلماء فے این پی نے بھی بہت ساری سیٹیں لی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. پی ٹی آئی انٹیکٹ ہیں، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے بڑے بڑے جگہوں پہ بنو سمیت ہم لوگوں نے بہت سارے اپنی سیٹیں لی ہیں. جہاں تک پارٹی رہنماؤں کی بات ہے، آئی ایم سوری میں ان سے بھی ڈس ایگری کروں گی.
پارٹی کبھی بھی نہیں ہارتی, پارٹی ہمیشہ جیت جاتی ہے. ہاں کسی کے رشتہ دار ضرور ہار جاتے ہیں, اس کا بیٹھ کے انالیسس کرنا چاہیے. اور ملک صاحب ضرور ایک بات یاد رکھنی چاہیے, ہماری پارٹی گدی نشینی نہیں ہے, نہ ہماری پارٹی وراثتی پارٹی ہے. ہماری پارٹی میں آرگیومنٹس اور ڈیموکریسی ہے, جہاں پہ ہمارے ورکرز کو پی ٹی آئی ٹائیگرز کو یہ لگا کہ ان کو پر امپوز کیا گیا ہے. طلال صاحب سے پوچھتے ہیں, جی طلال کیا چیز ایسی فرق ہوئی, تحریک انصاف کو لوگوں نے کیوں نہیں ووٹ کیا؟ ایک تو انکمبینسی میں عام طور پر جو بھی حکومت وقت ہو, اگر اس طرح کے اقتصادی مشکلات ہوں تو لوگ اس پہ اپنی رائے اس کے خلاف دیں گے, لیکن کافی واضح ڈیفرنس نظر آیا ہمیں. 13 کے انتخابات یا 18 کے انتخابات سے موازنہ کریں جنرل الیکشن سے, تو لگتا ہے کہ لوگوں میں بددلی پھیلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو ہے انتخابات کنٹونمنٹ کے پنجاب میں ہوئے تھے. پاکستان کی پہلی وفاقی اور صوبائی حکومت تھی جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہاری تھی, پی ٹی آئی. اس کے بعد یہ پاکستان کی پہلی صوبائی اور وفاق میں ہونے والی حکومت ہے جو کہ اپنے ہی ہوتے ہوئے بلدیات کا الیکشن آ رہی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بلدیات کے الیکشن میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں فنڈز چاہیے, انہیں کام چاہیے, اور وہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں کرتی ہیں. جو لوگ دوسری سائڈ پر ووٹ دیتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں یہ ضائع ہوگا, مگر اس کے باوجود بڑی تعداد میں ووٹ جو ہے 70% سے زائد ووٹ ان کے خلاف پڑے ہیں. ملک صاحب, یہ صرف عدم اعتماد پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کو لانے والوں پر بھی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سوچنا چاہیے. میں اس پاکستان کا ہمدرد ہوں اور پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے. یہ جتنی بیڈ پرفارمنس ہے, بیڈ گورننس ہے, اکانومی کا جو برا حال ہے, غریب کی جو روٹی چھنی ہے, اس کا الزام اب صرف پی ٹی آئی پر نہیں, اس کے لانے والوں پر بھی لگ رہا ہے. کے پی کے لوگوں نے کس بنا کے اوپر تحریک انصاف کو تیسرے نمبر پر لے گئے ان سٹی میئرز کے الیکشن میں, یا تحصیل کونسل کے جو انتخابات ہیں وہاں پہ بھی ان کے دل میں کیا چیز آئی کہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی, محمود خان سے خوش نہیں تھے, مہنگائی ایشو تھا جو پی ٹی آئی کے 2 ہمارے پاس جو وزراء نے بیانات دیے ہیں, یا کوئی اور فیکٹر تھا؟ لوگوں نے کیوں نہیں ان کو ووٹ کیا؟ دیکھیں ملک صاحب, پہلا فیکٹر جو ہے وہ تو آپ اس کو بڑی دفعہ اجاگر کر چکے ہیں. اب زرتاج بی بی آپ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی بات کریں. سب سے پہلے روٹی ہے, اکانومی ہے اس ملک کی, پھر اس کے بعد آپ کی گورننس ہے, پھر اس کے بعد جو آپ وعدے کر کے آتے ہیں. دیکھیں, ہم بجلی کا وعدہ کر کے آئے تھے, ہم نے پوری کر کے دی تھی. ہمیں آپ کو یاد ہے ہم نے جو وعدے کیے تھے, یا کیا وعدہ کیا تھا, وہ کہاں کروڑ گھر, وہ نوکریاں, وہ کیا کہتے ہیں مفت تیل ملا کرے گا, اور کیا کیا باتیں سنتے تھے. نہ وعدے پورے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے جو لوگ لگائے ہیں, انہوں نے بزدار لگائے ہر جگہ پر. عمران خان نے اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کی ہے, اسی طرح کا جیسے پنجاب میں بزدار ہے اسی طرح کے پی میں لگایا گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اس سے جو گورننس ہے وہ متاثر ہوئی ہے. بھئی کہاں شہباز شریف اور کہاں آپ کا بزدار. آپ نے اپنے صرف پپٹس رکھنے کے لیے, اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے, وفاق سے صوبوں کو چلانے کے لیے بیڑا غرق کیا. لیکن طلال صاحب, آپ کی جماعت کو صرف 3 نشستیں ملی ہیں ابھی تک تحصیل کونسل سے. جے یو آئی تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک دم سے اوپر آ گئی ہے, تو پی ایم ایل این کی اتنی بری پرفارمنس کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ بات جو آپ کا سوال ہے یہ ہم پارٹی کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں, اور ہم نے پارٹی سے گزارش کی ہے کہ اس کا انالیسس ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ جنرل الیکشنز پہ ہے, اور ہم بلدیات پہ جس طرح آپ سمجھیں کہ یہ کبھی ہونے ہیں نہیں ہونے, اس طرح کا بھی ماحول چلتا رہا ہے. کبھی کوئی سٹے میں چلا جاتا ہے, کبھی کوئی کہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کو ہم انالائز کریں گے. جے یو آئی نے رائز کیا, آپ کی جماعت جو ہے صرف کوٹھوہار بیلٹ میں ہری پور کے علاقے سے آگے نہیں نکل پائی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے تجزیہ کیا؟ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ عمران خان کے مین رائیول ہیں, چیلنجر ہیں اس کے. دیکھیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں, اور اس پہ پارٹی اپنا انالائز کر کے فیصلہ کرے گی, اور پبلک کو بھی, اپنے ووٹر کو بھی اعتماد میں لے گی. لیکن جے یو آئی صرف رائز نہیں کی, اے این پی بھی رائز کی, وہ بھی اپوزیشن ہے, پیپلز پارٹی بھی رائز کی. آزاد دیکھیں آپ, اگر آپ دیکھیں, میں ایک انالیسس دیکھ رہا تھا, 70% سے زائد لوگوں نے, ابھی میں کم کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے, اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے, کہیں نون کو دیا ہے, کہیں اے این پی کو دیا ہے, کہیں جے یو ایف کو دیا ہے. تو یہ بہت بڑا عدم اعتماد ہے پی ٹی آئی, اس کی جے یو آئی ایف کا رائز ہے. زرتاج سے بھی پوچھوں گا, یہ بڑا میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے. پشاور کا سٹی میئر جو ہے جے یو آئی ایف کا جیت رہا, اور پی ٹی آئی آ رہی ہے, اور نون نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے اس علاقے میں. لیکن باقی بھی دیکھ لیں تو باقی جگہوں پر بھی, بنو میں دیکھیں تو 5 میں سے 2 نشستیں تحریک انصاف کی, ایک جے یو آئی, ایک آزاد ہے.
نوشہرہ میں چلے جائیں تو 3 میں سے 2 پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، 1 این پی کے پاس ہے، 3 میں سے 2 جے یو آئی ایف کے پاس ہے، 1 آزاد ہے۔ خیبر میں چلے جائیں تو 3 میں سے 1 جے یو آئی ایف ہے، 1 تحریک اصلاحات ہے، اٹس ناٹ پاکستان تحریک انصاف، اٹس تحریک اصلاحات پاکستان۔ پھر محمد میں چلے جائیں تو وہاں 3 نشستوں میں سے 2 جے یو آئی ایف ہے، مردان میں 4 نشستوں میں سے 3 پہ جے یو آئی ایف ہے، سوابی میں 4 میں سے 1 پی ایم ایل این ہے، 1 این پی ہے، 1 پی ٹی آئی ہے، 1 جے یو آئی ایف ہے۔ زرتاج یہ بالکل ایک وہ نتائج ہیں جو میرے خیال میں ہمیں تو سرپرائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ آپ سے کتنے نالاں ہیں، لوگوں کی ناراضگی نظر آتی ہے اس نتیجے کے اندر۔ تو اچھا، ایک تو ملک صاحب ہم نے اپنی پارٹی نے اپنا ووٹ لیا ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ، اور یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہوتا، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کی پارٹی نے اپنا ووٹ ریٹین نہیں کیا زرتاج، معذرت کے ساتھ تھوڑے حقائق جانے چاہیے، آپ نے اپنی نشستیں لوز کی ہیں، اپنی اسٹرانگ ہولڈز لوز کر دی ہیں آپ نے۔ تو آن دی ہول انشاءاللہ ہم بیٹر پوزیشن میں، لیکن جہاں تک جے یو آئی فے کی بات ہے کہ انہوں نے سیٹیں لی ہیں، اور جو کہ حقیقت ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اس وقت لی ہیں، اور اسپیشلی پشاور کے اندر جو کہ کیپٹل ہے اس میں تو سوائے مائنس پیپلز پارٹی کے بیسکلی تو پی ڈی ایم اور نواز شریف نے ہی مولانا فضل الرحمان کو کندھا دیا اور ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا۔ اب یہ جو پورا سینیریو ہے اس کے اوپر تو چلو پاکستان تحریک انصاف سوچے، پیپلز پارٹی سوچے، اے این پی سوچے، جمعیت العلماء ضرور اپنا جشن منائے گی، لیکن جو المیہ ہے وہ بیسکلی دوبارہ بھنگڑا ڈالنے کا اور مٹھائی کھانے کا ہے، جو کہ غلط مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں اور غلط بھنگڑا ڈال لیتے ہیں، وہ پی ایم ایل این ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سینٹ کے اندر بھی یہ لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں، بائی الیکشن میں بھی یہ لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی یہ لوگ ہار گئے، کشمیر کے اندر بھی یہ لوگ ہار گئے، اور اس وقت کے پی کے اندر بھی اگر کسی پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے تو وہ خیر سے طلال صاحب کی پارٹی ہے۔ اب مریم باجی نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی جا رہی ہے۔ اب یہ خوشی بیسکلی وہ مولانا فضل الرحمان کی شاید خوشی میں منا رہے ہیں، حالانکہ بی بی کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا ہی صفایا ہو گیا ہے۔ شادی میں عبداللہ 3.5 سال چور ڈاکو انہیں کافی کہہ دیا آپ نے، تو چور ڈاکو ان کو قرار دینے کے باوجود لوگوں نے آپ کو صادق اور امین ہونے کا ووٹ نہیں کیا۔ آپ کے لیے نہیں جی، ہمیں تو صادق اور امین ہونے کا ووٹ پڑا، لیکن میرا آرگیومنٹ کیا ہے، میرا ملک صاحب آرگیومنٹ کیا ہے کہ ہمیں سے ہر پارٹی جس کا ووٹ کم ہوا یا زیادہ ہوا ہے، سیٹیں آئیں یا گئی ہیں، اصل مسئلہ جو میرے خیال میں سر پکڑ کے بیٹھنے کا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، جن کی کوئی سیٹ کسی بھی الیکشن میں نہیں آئی ہے، اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ناچتے پھر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے جی تبدیلی آنی، تبدیلی چلی گئی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ کہ شاید ہر کوئی جدہ جو ہے وہ نوٹ کے بیگ لے کے بھاگ جائے، ہر کوئی شاید جلا وطنی جو ہے وہ اختیار خود ساختہ کر کے چلا جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں شاید یہی چیزیں گھومتی ہیں۔ اور بھائی پاکستان تحریک انصاف انٹیکٹ ہے، واحد جماعت ہے جس کا ہر جگہ پہ ووٹ ہے، اگلا الیکشن 2023 کا بھی ہم اپنے نظریے پہ لڑیں گے، لیکن ہم اس پہ تھوڑی لڑیں گے کہ آپ اس کا کمپیریزن اگر پنجاب میں اور آپ کہیں کہ جس عثمان بزدار صاحب کا آپ کمپیریزن کریں خادم اعلیٰ کا، خادم اعلیٰ کے اوپر ابھی ایف آئی اے نے 16 ارب کی کرپشن کا چارج شیٹ دیا ہے، جس کے اندر ٹرانزیکشن موجود ہے۔ ویسے بہتر ہوگا کہ ہم بزدار صاحب کا شہباز شریف سے موازنہ، میں بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ طلال صاحب جواب دیجیے گا، کیونکہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات بہت قریب آنے والے ہیں، اور پنجاب کے اندر اس سے زیادہ مار پٹے گی۔ اگر بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر آپ پی ٹی آئی والے انتخابات میں جانا پسند کریں تو بہت مار پٹے گی۔ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں۔ اقتصادی میدان کے اندر ایک وہ بولا جاتا ہے، فگر بولے جاتے ہیں ٹوین ڈیفیسٹس کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ۔ پاکستان میں ماشاءاللہ 3-4 سال سے پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی، تو لٹا پٹا پاکستان تھا۔ اب 3.5 سال کی کوشش کے بعد، بڑی محنت کے بعد 5 ماہ میں دوبارہ 7 ارب ڈالر سے زائد کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے پتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ تقریروں کرنے پہ اور دوسروں کو الزام دینے پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اپنے نمبرز یا اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے، تو ہم ایک ایسی مشکل پہ کھڑے ہیں کہ 20.5 ارب ڈالر سے زائد کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں 5 ماہ میں، اور 7 ارب ڈالر سے زائد کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں۔ تو ہمیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے رواں سال کوئی 25 سے 30 ارب ڈالر، ڈاکٹر حفیظ پاشا کا اندازہ 30 ارب ڈالر کا، وہ چاہیے 30 جون تک۔ تو ناٹ اے ویری گڈ سچویشن، بڑی مشکل ہے، روپیہ اس کی وجہ سے دباؤ میں، اور مہنگائی کے اوپر دباؤ برقرار رہے گا آنے والے مہینوں میں بھی۔ تو طلال چودھری صاحب، یہاں پہ ایک مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آ جائیں یا کوئی اور ضمنی انتخابات آ جائے،
یہ اکانومی از گوئنگ ٹو بی دا کی فیکٹر جو ووٹر کو مجبور کرے گا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ کر دے. یہ ایشو بنا رہے گا, بھی جائے گا نہیں کہیں پہ بھی. ملک صاحب بالکل آپ بجا کہتے ہیں. 2 بائی الیکشنز این اے 133 اور پی پی 206 خانیوال دونوں جگہ مجھے جانے کا موقع ملا اپنی پارٹی کی طرف سے. بالکل سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت غریب کی روٹی ہے, وہ اکانومی ہے, وہ بے روزگاری ہے, وہ مہنگائی ہے, اور اس کے بعد گورننس کے ایشوز ہیں. اس کے بعد تیسری بات یہ, لوگوں کو امید کوئی نہیں لگتی. دیکھیں کئی دفعہ کوئی بیڈ پیچ آ جائے لیکن کسی سے امید ہو کہ نہیں جی اچھا ہو جائے گا, لوگوں کو بالکل اب یقین ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی روٹی جو ہے وہ غریب کو مل جائے گی, یا پاکستان کی کوئی اکانومی یا عزت میں کوئی اضافہ ہو سکے گا. سو یہ سب سے بڑی, اور میں آپ سے ایک بہت بڑی بات, میں اور آپ بات بیٹھ کر کرتے ہوتے تھے, آپ کے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوگی, میں آپ کو کہتا تھا یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے, لوگ ان کی درگت بنا دیں گے. آپ دیکھ لیں یہ جو فیڈرل منسٹر ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اپنے علاقے میں ووٹ ڈالنے گئے تھے, وہ دیکھیں لوگوں, جب آپ غریب کی روٹی چھینیں گے تو پتھر آئیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے گا ابھی تو ان کی حکومت ہے, یہ الیکشن تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں. اب آپ رہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ میری بات بالکل آج نوٹ کر لیں. کے پی کے الیکشن کے بعد فیز فرسٹ میں ان کی درگت بننے کے بعد یہ کبھی الیکشن نہیں کروائیں گے, اور کیونکہ اور پرفارمنس کی بہتری کا کوئی چانس نہیں. ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو واپس پٹری پر لانے کا. آپ ایک چیز مد نظر رکھیے کہ آپ کی جماعت کو پی ٹی آئی سے چیلنج ہے, اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائے. یہ بڑا ایک روز روشن کی طرح ایک عیاں حقیقت ہے کہ اکنامک منسٹریز پرفارم نہیں کر سکیں. پی ایم ایل این کے لیے بھی پی ایم ایل این چیلنج ہے. آپ کی جو انٹرنل ڈویژن ہے نا ایک دوسرے کی, وہ چاچا بھتیجی والی, وہ آپ کی پارٹی کو یکسو نہیں ہونے دیں گی. اور پی ٹی آئی نے ایک چیز کے اوپر شاید سبق سیکھا ہو کہ حکومت آنے سے پہلے آپ کے پاس پروگرام تیار ہونا چاہیے. آپ کے پاس بھی ابھی تک کوئی پروگرام نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ جماعتوں کی معلوم نہیں, ہوم ورک کتنا اچھا کرتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں ملک صاحب, ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹس کیسے چلتی ہیں, ہم نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. ہمارا تو اساسہ ہی ہماری پرفارمنس ہے. میں تو کسی شہر جاتا ہوں, میں تو 50 پروجیکٹ گنا دیتا ہوں. میں لوگوں کو بجلی گناتا ہوں, لوگوں کو اکانومی گناتا ہوں, لوگوں کو پاکستان کی 70 سال میں ایک حکومت ایسے ہے جس کی چینی, آٹا اور یہ جو گھی ہے اس کی قیمت ایک رہی ہے. وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 کے درمیان. ہمارے پاس تو پرفارمنس کی بے شمار چیزیں. اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی ایک ہی طریقہ ہے واپس لانے کا, نیا الیکشن, نیا مینڈیٹ. میں آپ کی اس پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ اسمبلی اور پاکستان کی اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتی, یہ حکومت اور پاکستان نہیں چل سکتے, یہ حکومت اور غریب کی روٹی نہیں چل سکتی. اگر ایسی صورتحال کے اندر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آ گئے تو کیا بنے گا؟ مطلب آپ ایک میرے خیال میں کریڈٹ لے سکتی ہیں کہ جس بیلٹ سے آپ نے جیتا تھا الیکشن اور ایک ووٹ لیا, براہ راست انتخاب جیتا, آپ کو بھی کہا جائے کہ اس بیلٹ میں ایسی صورتحال میں جائیں تو آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی. اچھا ملک صاحب, ایک تو میں ہمیشہ اپنے حلقے میں بار بار جاتی ہوں, میں لوگوں کے گریونسز سنتی ہوں, اور ظاہری بات ہے میں کسی طرح پلیٹ میں رکھ کے تو مجھے کسی نے سیاست نہیں دی. میں زیرو سے اسکریچ کر کے اپنا حلقہ لے کر آئی ہوں, اور ان کے اویس لغاری کو ہرا کے آئی ہوں, بیٹ کے ساتھ ہرا کے آئی ہوں. تو اس لیے نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی عوامی نمائندوں کو ڈر لگتا ہے عوام سے, نہ ہم لندن بھگوڑے بن کے بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے بھاگتے ہیں. اور اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ کل کے پی کے منسٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو یہ تو میرے خیال میں شرم کا مقام ہے کہ آپ کسی کے اوپر اٹیک کرنے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ کسی منسٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کی جان کو خطرہ پڑ گیا, اس کا ڈرائیور جو ہے وہ زخمی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شکر ہے بڑا ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے. آپ اگر NA-133 لاہور کی بات کریں یا خانیوال کی بات کریں, پلیز اپنی انفارمیشن اور اپنے جو بیانات ہیں نا وہ درست رکھا کریں. یہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھی, یہ پی ایم ایل این کی سیٹ تھی. اور خانیوال کی سیٹ کا بھی میں آپ کو اسپیشلی بتا دوں, میں تو اس خاتون نورین نشاط ڈاہا کو سلام کرتی ہوں کہ جس نے اتنا ووٹ لیا, عدت میں اپنے حلقے میں پردے کے اندر گھومتی رہی ہے. اور آپ کے پی ایم ایل این ایون طلال چودھری صاحب نے جو وہاں پہ زبان استعمال کی, جس طریقے سے ان لوگوں نے اطار نے جا کے پیپلز پارٹی کے گھر کینڈیڈیٹ کے اوپر جا کے حملہ کر دیا, باقاعدہ ایپ بنا کے آپ لوگوں کے مردوں کے جا کے آپ لوگوں نے نوٹ اور جو ہے وہ ووٹ ڈالے, لوگوں کو آپ لوگوں نے پیسے دیے.
آپ لوگوں کی بدزبانی گالی گلوچ سے وہاں پہ نہ وہ خاتون اور نہ وہاں کے آ کے لوگ جو ہے محفوظ رہے ہیں. وہاں آپ نے کوئی چیزیں نہیں گنوائی. کیا گنواتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے جو وہ سستی روٹی جو شروع کی تو اس کے پیسے آپ کھا گئے؟ کیا وہ جو صاف پینے کے پانی کا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا تھا نواز شہباز شریف صاحب کہتے تھے یہ لبو لہجہ وہ علی مین گنڈا پور اپنائیں یا طلال چودھری اپنائیں یا کوئی اور اپنائے؟ لوگوں نے ان آفس پرفارمنس کو دیکھ کے کے پی کے اندر جو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. 3-4 سال صرف اپوزیشن کو الزام دے کے آپ نے نکالے ہیں. اپنی کارکردگی آپ کو بتانی پڑے گی. یا پنجاب میں چیلنج جائے گا آپ کو, آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو حکومت اتنی لائق ہو, تگڑی ہو, جدار ہو کہ اتنے مشکل جو پینڈیمک کے باوجود جو دنیا میں مہنگائی آئی اور پاکستان میں بھی آئی ہوئی, کے پی میں ہم لوگوں نے الیکشن جو ہے وہ پہلے فیس کا کروا دیا, تو وہ کیا پنجاب میں الیکشن کروانے سے ڈرے گی؟ ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ اپنے لوکل سطح پہ ہم نے ٹرانسفر کرنے ہیں. جی ہم کریں گے, لیکن میں صرف ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے پاس چوائس پی ایم ایل این ہوگی تو یہ بھی طلال چودھری صاحب کو غلط فہمی ہے. کیونکہ یہ ان سے آپ آخری سوال اس وقت پوچھ لیں کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے تو بلدیات پہ نظر بھی نہیں ہے, کیونکہ بلدیات تو ان کو کے پی کے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ بھی بتائیں کہ جنرل الیکشن کے اوپر نظر ہے. طلال چودھری صاحب بتائیں کہ ان کی پارٹی کا پرائم منسٹر کا چیئر وہ کون ہے, کینڈیڈیٹ کون ہے؟ پلیز ذرا ڈیفائن کریں کون ہے آپ کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو پرائم منسٹر کا امیدوار ہے, ذرا بتائیں گے. دیکھیں جی بالکل, دیکھیں ملک صاحب, ایک تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جی جواب مان رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کا نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا نواز شریف کا وزیر اعظم ہوگا. سن لینا بی بی, سن لینا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم آپ کی مہربانی کی آپ نے تسلیم کر لی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا ہوگا اور وہ نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی چوائس, اور یہ ہوگا اس طرح ہی. یہ آپ نے آن گراؤنڈ ابھی حالات, ابھی آپ حکومتوں میں ہیں, ابھی آپ کو پتہ نہیں. آپ یقین کریں آپ کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فورسز کم پڑ جائیں گی. آپ کو پتہ نہیں غریب کی روٹی جو چھنی ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ آپ کو کسی بیوہ کے گھر جا کر دیکھیں جو کہ آٹا خریدتی ہے, جو کہ گھی لے کر آتی ہے, جو چینی خریدتی. جی کیا کہہ رہے, دوبارہ کہیے گا. جی آپ بات پوری کر لیجئے اپنی پہلے. جی میں نے کر رہے, آپ کا سوال نہیں میں سن سکا, سوری. میں نے سوال نہیں کیا تھا, درمیان میں زرتاج بی بی کچھ آپ کو کہہ رہی تھی, میں خود بھی نہیں سن پایا. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومتوں کے لیے, اور مجھے اچھا لگا کہ ووٹرز نے ان آفس رہتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کیا. تحریک انصاف کے پاس ابھی وقت ہے, اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, ابھی کچھ گیا نہیں ہے, ابھی ان کے پاس 1.5 سال کا وقت باقی ہے. لیکن طلال صاحب, یہ پنجاب والی بیٹل گراؤنڈ ہے, پنجاب سے حکومتیں بنتی بھی ہیں اور گرتی بھی ہیں. پنجاب میں آپ کے لیے بھی امتحان ہے, آپ کی انٹرنل یونٹی نہیں ہے جماعت کے اندر, وہ جس طرف زرتاج اشارہ کر رہی ہیں درست کر رہی ہیں, اور ان کے لیے کارکردگی دکھانا ہی امتحان ہے, دونوں کے لیے امتحان. دیکھیں ایک تو ملک صاحب, پنجاب میں ہمارے لیے انتخابات کا کوئی امتحان نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس ملک کو جس نہج پر پی ٹی آئی لے گئی ہے اس کو واپس وہاں سے نکالنا ایک بہت بڑا کام ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن داخلی تقسیم آپ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جماعت کے اندر. طلال چودھری صاحب آپ کی جماعت کے اندر 2 باقاعدہ علیحدہ وہ ایک رائٹ کو ہے ایک لیفٹ کو ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں ملک صاحب, سارے دیکھیں ہر چیز کنٹرول میں. ہماری ایک جمہوری جماعت ہے, ہر کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے, لیکن متفق ہے میاں نواز شریف اور دیکھ کیا این اے 133 میں 2 کینڈیڈیٹ تھے, ایک کینڈیڈیٹ تھا. کیا پی پی 206 میں 2 کینڈیڈیٹ تھے, ایک کینڈیڈیٹ تھا. ساری جماعت اس کے پیچھے کھڑی تھی, سارا ووٹر ادھر گیا ہے, کہیں پہ ڈویژن نہیں ہے. ہاں ایک ڈسکشن ضرور ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. جو بڑا امتحان ہمارے لیے وہ اگلی دفعہ آ کر اس ملک کو دوبارہ پٹری پر ڈالنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بات ہے. یہ تو دیکھیں نا, اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے یہ ملک, تو اگر خود یہ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فگرز بتا رہی ہیں کہ جس قدر پیسے چاہیے پاکستان کے لیے مشکل ہے. پاکستان تو دفاع کے لیے بھی اپنے پیسے نہیں کر رہا, تو جو ملک اپنے دفاع سے تنخواہیں بھی ادھار لے کر لے رہا ہو, تو میرا خیال ہے ہم انشاءاللہ پروگرام لے کر آئیں گے. نواز شریف آئے گا, غریب کا چولہا چلائے گا, ہم ایک پورا یہ پروگرام لے کر آئیں گے. زرتاج, نواز شریف تو ڈسکوالیفائڈ ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اپنی کارکردگی نہ دکھا پائے تو پھر بزدار صاحب
آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ بن جائیں گے. یہ میرے خیال میں آپ کو محمود خان کی کارکردگی کے بعد بزدار کی کارکردگی کا جائزہ لے لینا چاہیے. ملک صاحب، ایک تو میں اس سے تو بالکل ایگری کرتی ہوں کہ کے پی کے ریزلٹس کے اوپر جن جگہوں کے اوپر ہم ہارے ہیں تو ادھر تو ہم ضرور انالیسس کریں گے اور پھر اس کی بیس پہ رکھ کے ہم پنجاب حکومت میں بلدیات کروائیں گے اور ہم اپنا انالیسس کریں گے. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ ہماری 3.5 سال کی حکومت ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم حکومت جو بنانے جائیں گے وہ اسی چیز پہ کیا آئیں گے کہ ہم نے کس طرح پورے پنجاب میں کے پی میں جہاں پہ ہماری حکومت تھی وہاں پہ ہم نے انصاف ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا جس میں 10 لاکھ پر خاندان ہم نے دیا ہے، اور کس طرح پچھلے بگوڑے 35 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے ڈھنگ کا بھی ایک جو ہے وہ ہاسپٹل نہ بنوا سکے. ہم نے ایٹ لیسٹ اپنے ڈھنگ کے ہاسپٹل بنائے ہیں. تو ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. ہم لندن جا کے یا جدہ جا کے نوٹوں کے بیگ لے کے نہیں بھاگتے. دوسرا ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جس کے لیے ہم نے کامیاب جوان پروگرام دیا ہے، انہوں نے اس چیز کے اوپر ووٹ کیا ہے کہ ان آفس آپ لوگوں نے کیا ہے. یہ بات آپ لوگ ابھی بھی نظر انداز کر رہے ہیں، ابھی بھی دہرا رہے ہیں انہیں جملوں کو. آپ کو مار پیٹی ہے ابھی کل ہی انتخابات ہوئے ہیں ابھی. اچھا سن لیں، اچھا ملک صاحب سن لیں. دوسرا ہم ان کو بتائیں کہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے، اور یہ پھر بھی نہیں منہ بند رکھتے. لوگوں نے ان کو میسج دیا کہ منہ بند رکھو، اگر آپ ان کا منہ بند رکھ دیں، ان کو بھی بدتمیزی کی عادت ہے، اگر یہ اپنی باری میں بولے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جی ملک صاحب اس طرح تو نہیں پروگرام چلنے والا نا. جن کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائڈ کر دیا ہے کہ بد زبانی کے اوپر، بد کلام کرنے کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب وہاں جا کے اس میں جا کے اگر آپ وہاں پہ لڑائی کریں گے تو آپ اس طرح بد زبانی استعمال نہ کریں. جی وہی ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم اپنے اس کے ساتھ جائیں گے، ہم اپنے 10 بلین ٹری سونامی کے ساتھ جائیں گے، ہم کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ جائیں گے، ہم احساس پروگرام کے ساتھ جائیں گے. ذرا یہ موصوف بتانا پسند فرمائیں گے کہ اگلا الیکشن لڑنے کے لیے وہ مفرور بگوڑا کو آپ پاکستان لے کر آئیں گے کہ نہیں؟ یا جو ادھر کی خاتون جو آپ نے بٹھائی ہوئی ہے، آپ اگر کوئکلی ایک جملے میں جواب دینا چاہیں طلال صاحب تو دے دیں، مجھے بریک لینی ہے. مولانا فضل رحمان کے کہنے پہ جو بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، کیا اس نے نواز شریف پاکستان آئیں گے؟ جواب دینا چاہتے ہیں؟ ذرا بتائیں گے. اگلا الیکشن کی انتخابی مہم نواز شریف خود لیڈ کریں گے پاکستان میں رہتے ہوئے. یہ میری بات نوٹ کر لیں. یہ بیچارے خود کی تسلی. ایک بریک سے واپسی کے اوپر اور ڈسکشن کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کئی سالوں سے مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے ہیں اور انہی مولانا ڈیزل کے نمائندے اس وقت میئر پشاور کا انتخابات تقریباً جیت چکے ہیں. صرف حتمی نتائج کا اعلان باقی ہے. پرائم منسٹر نے OIC اجلاس کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جس طریقے سے وہ ایک دفعہ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ خواتین اگر وہ شارٹ ڈریس پہنے تو اس کی بنا کے اوپر ریپ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. اسی طرح کا ایک بیان انہوں نے دوبارہ دے دیا. اب خواتین کی یا بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے دین کا، ایمان کا حصہ ہے، اور ان کو پڑھانا، ان کی اچھی تربیت کرنا وہ جنت پانے کا ایک آسان راستہ ہے کہ اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. پرائم منسٹر اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہرحال ایک متنازع بیان ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو کہا کیا انہوں نے. دکھائے گا. When we talk about human rights, every society is different. Pakhtunkhwa province, which borders Afghanistan, because the culture is similar, because Taliban is basically predominantly a Pashtun movement, and there are more Pashtuns on our side of the border. Now, the city culture is completely different to the rural culture. Culture in Kabul was always different to rural areas. So I give you an example. We give stipends to the child's parents to put the girls into school. But in our tribal districts or the district adjoining Afghanistan, if we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send their girls to school. اب اس بیان کے اوپر حامد کارزئی جو فارمر افغان پریزیڈنٹ ہیں ان کا رد عمل سامنے آیا اور افغانز کا بھی آیا. اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کو. میں زرتاج آپ سے پوچھتا ہوں، اب بچیوں کی تعلیم اور اس کے اوپر یہ کہیں کہ وہاں کلچر ہے اور یہ اور وہ ہے، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی ایکسکیوز دینا جائز نہیں ہے. ملک صاحب پہلے میں ذرا آپ کو یہ بات بتا دو. آپ نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل 23 سال سے پرائم منسٹر عمران خان کہتے رہے. میں ذرا
ہسٹری یہ بتا دوں، یہ رؤف کلاسرا صاحب دوبارہ کر لیتے، پہلے سوال کا جواب دے دیں، اس میں سارا کچھ ہوچ پوچ ہو جاتا ہے. گرلز ایجوکیشن، جی نہیں آپ نے ابھی کہا ہے نا، ابھی آپ نے کہا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو سوال کا جواب دے دیں پھر اس پہ آ جاتا ہوں. آصف صاحب نے خواجہ آصف صاحب نے 1996 میں یہ نیشنل اسمبلی کے بیچ میں کہا تھا کہ مولانا ڈیزل صاحب، تو یہ مولانا فضل الرحمان کو خواجہ آصف پی ایم ایل این نے یہ خطاب دیا ہے، اور اسپیکر صاحب نے ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پرسنل خواجہ آصف کے الفاظ عمران خان کو تو استعمال نہیں کرنے چاہیے. جی تو جہاں تک میں خطاب کی آپ نے بات کی تو میں کہا جی یہ خطاب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ایم ایل این نے دیا ہے مولانا ڈیزل کا. تو جہاں تک گرلز ایجوکیشن کی بات ہے، میں تو سب سے پہلے اس تناظر میں دیکھتی ہوں کہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جو OIC کانفرنس جو ہے افغانستان کے تناظر میں پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، دنیا بھی اس کو ایکسیپٹ کری ہے، دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان کے اندر، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے دنیا کو یہ بتایا. جی جیورس کو نہیں، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. حامد کرزئی صاحب نے اگر کسی چیز کو ٹویسٹ کیا ہے تو افغانستان کے عوام کا ہیومینیٹیرین کرائسس کا جو وہ ہے وہ پرائم منسٹر جی حامد کرزئی کی ایک سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا کے اندر ہے کہ پشاور میں، کراچی کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ملتان کے اندر، لاہور کے اندر، یا دنیا کے جتنے بھی اچھے بڑے بڑے شہر ہوں گے، اس کا جو کلچر ہوگا وہ اس کے باقی جو دیہاتی ایریاز ہے یا رورل ایریاز ہے اس سے ڈیفرنٹ ہی آئے گا. لیکن کم از کم آپ تو یہ بات نہ کہیں، آپ وزیرستان سے آ کے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ کے گھر والوں نے آپ کو پڑھنے بھیجا، آپ کو تو اسٹرانگلی کہنا چاہیے تو یہ تو ہمارے مذہب کا، ایمان کا، دین کا حصہ ہے. بچیوں کو تعلیم دینا، اس کو کسی چیز سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. طلال چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گرلز ایجوکیشن ہم اتنا کنزرویٹو سوچ کا کیوں مظاہرہ کرتے ہیں؟ بات نہیں کرنی چاہیے نا، ہم ایسی کنزرویٹو سوچ ہماری نہیں ہے، ہم تو گرلز ایجوکیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنا فلسفہ جو ہے نا، جو ان کی جتنی تعلیم ہے، یعنی ان کا سائنسی معلومات یہ ہیں کہ جی ٹرین جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے چلتی ہے، اس کے بعد آکسیجن جو ہے وہ درخت رات کو دیتے ہیں. ان کی جغرافیائی معلومات یہ ہے کہ جاپان اور جرمنی کٹھے ہیں. ان کی دینی معلومات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا زیادہ قرآن پاک میں ذکر نہیں. وہ اپنا فلسفہ نہ جھاڑا کریں، خدا کا واسطہ. وہ کوئی اپنے پی ٹی آئی کے ٹائیگر سے خطاب تو نہیں کر رہے، پوری دنیا میں ہمارا نام ڈبو دیتے ہیں پکڑ کے، ساری دنیا کے سامنے ہم صفائیاں دیتے ہیں. یعنی پاکستان کا امیج، آپ OIC میں دیکھیں نا، OIC کی کانفرنس اتنی بڑی کانفرنس ہے، اور یہ اتنی بڑی بونگیاں آپ ماریں گے تو پھر پوری دنیا میں جواب دے ہوں گے. خدا کا واسطہ ہے، وہ جو چند صفحے آپ کے سامنے جب آپ امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوتے ہیں وہ دیکھ کر پڑھا کریں. یہ لیکچر بازی نہ کیا کریں، اپنی معلومات نہ جھاڑا کریں. آپ کی تعلیم کا ہمیں پتہ ہے، آپ نے BA جو ہے وہ 3rd گریڈ ڈگری میں کیا ہے UK سے، اور یہ گرلز ایجوکیشن کو سپورٹ سٹرانگلی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ifs and buts نہیں کرنے چاہیے. یہ کیا سپورٹ ہے؟ یہ عمران خان جو کہے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ان کا پرابلم تو یہ ہے کہ درخت آکسیجن دیتے ہیں رات کو. جی دیکھیے، اگر آپ اس طرح کے بدزبان شخص کو یہاں بٹھائیں گے جس کو خود الگ بے سیاست کا نہیں پتا، جو نواز شریف کے پیچھے جانے چلتے ہیں، میرے خیال میں آپ نے غلط زبان استعمال کی ہے. OIC جیسی کانفرنس جس کی دنیا نے تعریف کی ہے، آپ اس کس طرح کے تناظر میں بیٹھیں گے تو میرے خیال میں آپ نے بڑی غلط بات کی ہے. وہ جو عجیب و غریب گانا گایا کرتے تھے نا کہ جی پائے نہاری یہ اس طرح کی اپنی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کو سپورٹ کرنا معاشرہ اس کے بغیر آگے بڑھے گا نہیں. زرتاج گل صاحب اور طلال چودھری صاحب، آپ دونوں کا ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ.